بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مشکل صیغوں میں آخری صیغہ پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا صیغہ ہے حجرات۔ حجرات یہ حجرتن کی جمع ہے۔ اس صیغہ کے اندر ہم اس بات کو جانیں گے کہ اس کا عین کلمہ مفرد کے اندر ساکن ہے، لیکن جمع کے اندر اس کے اوپر ضمہ آتی ہے۔ یعنی اگر اس کے مفرد کو دیکھیں حجراتن تو جیم ساکن ہے، اور جب جمع کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جیم پر ضمہ ہے، حجراتن۔ تو ایسا کیوں ہے کہ مفرد کے اندر عین کلمہ ساکن ہے اور جمع کے اندر عین کلمہ کے اوپر ضمہ آ رہی ہے؟ تو آئیے اس بات کو جانتے ہیں۔ پہلے صیغے کی وضاحت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد نیچے جو صاحب کتاب نے قاعدہ ذکر کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ البیان جمع حجرات۔ حجرات یہ حجراتن کی جمع ہے، بسکون العین فی الواحد، مفرد کے کلمہ کے اندر عین کلمہ ساکن ہے، واما ضمۃ الجیم فی الجمع مع انها عین الکلمۃ فحسب القاعدۃ الاتیہ وہی۔ البتہ جمع کے صیغے کے اندر جیم پر ضمہ ہونا، حالانکہ اس کا عین کلمہ ہی جیم ہے، تو آنے والے قاعدے کے مطابق اس کو ضمہ دی گئی ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ پہلے اس کا خلاصہ سن لیجئے، اس کے بعد عبارت پڑھتے ہیں۔ قاعدے کے اندر صاحب کتاب نے 3 قسم کے مفرد کے وزن لکھے ہیں اور ان کی جمع کا جو قانون اور قاعدہ ہے وہ ذکر کیا ہے۔ پہلے فعلتن و فعلن کا، یعنی فا کلمہ کی ضمہ کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر فعلتن اور فعلن سے متعلق بات ہے کہ اس کی جمع کس وزن پر آتی ہے، کن حرکات کے ساتھ آتی ہے۔ اور اس کے بعد فعلتن اور فعلن، فا کلمہ کی فتحہ کے ساتھ، کہ اس کی جمع کیسے بنے گی۔ پہلا کلمہ ہے فعلتن اور فعلن، یہ دونوں صیغے مؤنث کے لیے استعمال ہوں اور ان کے فا کلمہ پر ضمہ ہو، تو جب اس کی جمع بنائی جائے گی الف اور تا کے ساتھ، یعنی آخر کے اندر الف تا لائی جائے گی جو کہ جمع مؤنث سالم کی صورت بنتی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے عین کلمہ کو ضمہ دی جائے گی اور فتحہ دینا بھی درست ہے۔ اسی صیغے کو دیکھ لیجئے جو ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے حجراتن۔ اب یہاں پر جیم کو ضمہ دی گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مفرد وہ حجراتن ہے، وہاں پر فعلتن کا وزن پایا جا رہا ہے اور صیغہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کچھ اور مثالیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ جب ہم عبارت پڑھیں گے اس کے اندر آ جائیں گی۔ دوسرا صیغہ ہے فعلتن اور فعلن، یہ بھی مؤنث کے لیے صیغے ہیں اور فا کلمہ کی کسرہ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ جب ان سے جمع بنائی جائے گی تو اس کے عین کلمہ کو کسرہ دی جائے گی، کبھی کبھی فتحہ بھی دی جا سکتی ہے، جس کی مثال دیکھیے کسوتن، یہ فعلتن کا وزن ہے، جب اس کی جمع الف اور تا کے ساتھ بنتی ہے تو ہم اس کو کسواتن اور کساواتن دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا جو صیغہ تھا وہ تھا فعلتن اور فعلن، فا کلمہ پر فتحہ اور مؤنث کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے، جب اس کی جمع لائی جاتی ہے الف اور تا کے ساتھ تو اس وقت اس کے عین کلمہ کو صرف فتح دی جاتی ہے۔ جیسے تمرتن فعلتن کا وزن ہے، جب اس کی جمع بناتے ہیں تو تماراتن بناتے ہیں، عین کلمہ پر فتحہ دیتے ہیں۔ تو یہ تھا قاعدے کا خلاصہ۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں، مزید مثالوں سے بھی قاعدے کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ عین فعلت وفعل بالضم للمؤنث تضم حينما جمعتا بالالف والتاء۔ کہہ رہے ہیں کہ فعلتن اور فعل فا کلمہ کی ضمہ کے ساتھ تانیث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے عین کلمہ کو ضمہ دیں گے جب ہم اس کو الف اور تا کے ذریعے جمع کے اندر منتقل کریں گے۔ وتجوز الفتحۃ فیہما ایضا، فتحہ دینا بھی درست ہے، یعنی اس کے اوپر فتحہ بھی آ سکتی ہے۔ مثال دیکھیے حجرات حجرات، خطوات خطوات، غرفات غرفات، وعرسات عرسات، من حجرات وخطوة وغرفة وعرس۔ حجراتن سے حجراتن اور حجراتن بن جاتا ہے، خطواتن سے خطواتن وخطواتن دونوں بن سکتے ہیں، غرفتن سے غرفاتن اور غرفاتن دونوں بن سکتے ہیں، عرسن سے عرساتن اور عرساتن دونوں بن سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیے وفی فعلت وفعل بالکسر للمؤنث تکسر العین واحیانا تفتح۔
فعلتن اور فعلن، یعنی فا کلمہ کی کسرہ کے ساتھ جب مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر جب جمع بنائی جاتی ہے الف اور تا کے ساتھ تو عین کلمہ کو کسرہ دی جاتی ہے، کبھی کبھی فتحہ بھی دی جاتی ہے۔ مثالیں دیکھیے، مثل کسواتن کسواتن وکسراتن کسراتن ونعمات ونعمات ورجلات ورجلات وقدرات وقدرات من کسوت وکسرت ونعمت ورجل وقدر۔ کسوات اور کساوات یہ کسوتن کی جمع فعلتن کی، کسرات اور کسارات یہ کسرتن کی جمع، نعمات و نعمات یہ نعمتن کی جمع، رجلات رجالات یہ رجلن کی جمع، اور قدرات قدرات یہ قدرن کی جمع۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عین کلمہ پر دونوں حرکتیں آ رہی ہیں، فتحہ بھی اور کسرہ بھی۔ تیسرا پوائنٹ ہے وفی فعلت وفعل بالفتح للمؤنث تأتي العین مفتوحة فقط لا غیر۔ فعلت اور فعل یعنی فا کلمہ کی فتحہ کے ساتھ مؤنث کے لیے جب استعمال ہوتے ہیں تو اس کی جب جمع بنائی جائے گی الف اور تا کے ساتھ تو اس صورت میں عین کلمہ مفتوح ہوگا اور اس پر فتحہ ہوگی، اس کے علاوہ اس کے اندر کسی اور حرکت کا احتمال نہیں ہے۔ یعنی پہلی صورت کے اندر ضمہ اور فتحہ کا احتمال تھا، دوسری میں کسرہ اور فتحہ کا احتمال تھا، تیسری صورت کے اندر صرف فتحہ کا احتمال ہے اور کوئی حرکت نہیں آ سکتی۔ مثالیں دیکھیے، مثل تمرات وشربات وارضات من تمرت وشربت وارض۔ تمرات تمرتن سے، شربات شربتن سے، ارضات ارضن سے۔ لبیان هذه القاعدة اختیرت هذه الصيغة، اس قاعدے کو بیان کرنے کے لیے اس صیغے کو چنا گیا ہے، اس صیغے کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آخری صیغہ۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے کچھ اختتامی باتیں لکھی ہیں۔ چونکہ ہماری کتاب علم الصیغہ آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، یہ اس سلسلے کی آخری ویڈیو ہے۔ اس کے بعد جو ہم چند ویڈیوز کے اندر خاصیات پڑھیں گے وہ علم الصیغہ کا جز نہیں ہے، دوسری کتاب کو اس کے ساتھ جوڑ کے شائع کیا جاتا ہے۔ تو صاحب کتاب کی اختتامی باتیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تمت هذه الرسالة بحمد اللہ تعالی، الحمدللہ یہ رسالہ مکمل ہو گیا۔ واحتوت على قواعد تفيد المبتدئين والمنتهين بفضله تعالى جلت آلاؤه، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے یہ رسالہ ایسے قواعد پر مشتمل ہے جو ابتدائی طلباء کے لیے بھی اور اچھی استعداد والے جو اس فن کے اندر مہارت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ولا سیما خاص طور پر بابی الافادات، میرا باب الافادات، والخاتمہ اور خاتمہ مشتملان على فوائد تخلو عنها اکثر کتب الصرف مع انها مفیدة جدا۔ خاص طور پہ میرا افادات کا باب اور خاتمہ یہ دونوں ایسے فوائد پر مشتمل ہیں جس سے اکثر صرف کی کتابیں خالی ہیں، حالانکہ یہ بہت مفید ابواب ہیں، بہت ہی مفید ابحاث ہیں۔ آگے علم الصیغہ کا نام رکھنے کی وجہ دیکھیے، وسمیت هذه الرسالة بعلم الصیغة لوجوہ، میں نے اس رسالے کا نام علم الصیغہ چند وجوہات کی بنا پر رکھا ہے۔ وہ وجوہات کیا ہے؟ پہلی وجہ دیکھیے، لأن في خاتمتها ذکرت صیغ من القرآن الکریم التي يشكل ادراکها بدون مراجعة کتب التفسیر۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کے آخر کے اندر قرآن پاک سے ان صیغوں کو ذکر کیا گیا ہے جو تفاسیر کی کتابیں پڑھنے کے بغیر، ان کی مراجعت کے بغیر پہچانے نہیں جاتے، سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اس اعتبار سے میں نے اپنی کتاب کا نام علم الصیغہ رکھا، ان صیغوں کی پہچان کروانے والی کتاب۔ دوسری وجہ وَلِأَنَّهَا تَمَّتْ سَنَةَ 76 و200 وألف للہجرہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب 1276 ہجری کے اندر مکمل ہوئی ہے۔ فحروف لفظ علم الصیغة يتكون منها هذا العدد، علم الصیغہ کے جو حروف ہیں عدد کے اعتبار سے وہ بھی یہی بنتے ہیں، طبقا للحساب الابجدی، ابجدی حساب کے اعتبار سے، یعنی علم ابجد کے اعتبار سے۔ فاصبح الاسم اسما تاریخیا ایضا، تو یہ نام تاریخی نام بھی بن جاتا ہے۔ علم الصیغہ کے حروف کیسے حساب ابجدی کے اعتبار سے 1276 بنتے ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے، عین کا جو ابجدی عدد ہے وہ 70 ہے، اور لام کا عدد 30 ہے، میم کا عدد 40 ہے،
اور الف کا عدد 1 ہے، اور لام کا عدد 30 ہے، اور صاد کا عدد 90 ہے، یا کا عدد 10 ہے، غین کا عدد 1000 ہے، اور تائے مدورہ کا عدد 5 ہے، تو جب ان کا مجموعہ نکالا جاتا ہے تو وہ 1276 بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ نام تاریخی نام ٹھہرا۔ یہ دو وجوہات تھی جو صاحب کتاب نے علم الصیغہ نام ہونے کی بیان کی ہیں۔ اس کے بعد وَلَقَبْتُهَا بِالْقَوَانِينِ الْجَزِيلَةِ الْحَافِظِيَّةِ لِأَنَّنِي كَتَبْتُ هَذِهِ الْقَوَانِينَ الْجَزِيلَةَ التَّحْقِيقِ لِلشَّفِيقِ الْحَقِيقِ الْحَافِظ وزیر علی۔ کہہ رہے کہ میں نے اس کتاب کا نام القوانین الجزیلۃ الحافظیہ بھی رکھا اس لیے کہ ان مختصر قوانین کو میں نے اپنے مشفق محقق حافظ وزیر علی کے لیے لکھا ہے۔ تقبلہ اللہ تعالی بقبول حسن، اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ قبولیت عطا کرے، اللہ اس کو قبول کرے۔ وَيَعْفُوَ عَنْ عَبْدِهِ الْحَقِيرِ الْمُذْنِبِ اللَّاثِمِ، اور اللہ اپنے حقیر گناہگار بندے کو معاف فرمائے۔ وَيُنْجِيهِ مِنَ الْمَكَارِهِ وَالْمَصَائِبِ الدُّنْيَوِيَّةِ، اللہ تعالیٰ دنیاوی مشاکل و مصائب سے محفوظ رکھے۔ وَيَرْزُقُهُ زِيَارَةَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ، اور اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب کرے۔ وَأَن يُرَفِّعَ حَالَ بَاعِثِ تَصْنِيفِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ مُحِبِّي وَمُحْسِنِي وَشَفِيقِي الْحَافِظ وزیر علی، وَأَن يُفْلِحَهُ فِي مَقَاصِدِهِ الْحَسَنَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ، اللہ تعالیٰ اس رسالے کی تصنیف کا ذریعہ بننے والے کو خوشحال رکھے۔ میرے بہت ہی محبوب محسن مشفق حافظ وزیر علی کو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کے تمام اچھے مقاصد کے اندر کامیابی عطا کرے۔ آخری کلمات ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین آمین۔ تو یہ تھا ہمارا علم الصیغہ کا آخری سبق، آخری ویڈیو۔ اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ویڈیوز کے اندر خاصیات ابواب پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اور اس محنت کو اور ان اسباق کے ریکارڈ کرنے کو اور ادارے کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اللہ ان دروس کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور مصنف اور تصنیف کا ذریعہ بننے والے اور دیگر اس کتاب پہ کام کرنے والوں کو اللہ دنیا آخرت کے اندر بہترین اجر عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔